الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس رمضان میں اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے میں روزہ رکھے، اور فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ روزے جو مقرر فرمائے ہیں تقوی پیدا کرنے کے لیے، تو تقوی سے انسان کو کیا ملے گا؟ تو قرآن پاک کی آیات میں اگر ہم نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا علیک بالتقوی فإنہ ازین لأمرک کلہ، تقوی کو لازم پکڑ لو، تقوی تمہارے تمام کاموں کو بنانے اور سنوارنے والی چیز ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی نصرت اور مدد کے جو وعدے ہیں وہ تقوی پر ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر آزمائشی حالات کا بیان کیا گیا، جہاں جنگوں کا تذکرہ ہے، جہاں دشمنوں سے مقابلے کا تذکرہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کو بار بار نصیحت کی گئی کہ تم تقوی پر کاربند رہو، اگر تم تقوی پر جمے رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی تدبیریں تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ انسان زندگی میں مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دار المحن بنایا ہے، یہ آزمائشوں کی جگہ ہے، یہاں پر مشقتیں ہیں۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو دنیا کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشقت سے گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تو اپنے رب سے جا ملے گا۔ تو دنیا ہے محنتوں کی جگہ، آزمائشوں کی جگہ، یہاں پر اتار چڑھاؤ ہیں، لیکن ان حالات میں بھی فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں انفرادی زندگی کے حالات ہوں تو ان سے نکلنے کا راستہ تقوی، توبہ اور استغفار ہے۔
حدیث شریف میں فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ سے استغفار کرتا رہے، مغفرت کی بھیک مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اس کے لیے۔ آیت میں فرمایا کہ تقوی پر یہ نتیجے اور ثمرات مرتب ہوں گے، اور یہاں استغفار پر وہ ثمرات مرتب کر دیے گئے۔ استغفار تو وہ کرے گا جو گناہ جس سے ہو گیا، غلطی جس سے ہو گئی، خطائیں جس سے ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے انسان پر، آدم اور آدم کی اولاد پر، کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے والوں کو بھی متقیوں میں شامل فرما لیا، جو توبہ کر لے وہ بھی متقیوں میں شامل ہے۔ اسی لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ پھر متقیوں کی صفات بیان فرمائی آگے، کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ جب ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فوری توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو جو شخص توبہ کر لے اللہ نے اسے بھی متقیوں میں شامل فرما لیا۔ توبہ استغفار کرو، پکی توبہ کرو، عہد کرو، ندامت شرمندگی کا اظہار کرو، اپنے مالک سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ تم کو متقیوں میں شامل فرما لے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی کا مضمون ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت کی امید رکھے تو میں ضرور تیری مغفرت کروں گا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا مجرم ہے، اس مجرم کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا ہی بڑا گناہ ہو انسان کا، اگر انسان ندامت سے، شرمندگی سے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جو اپنے گناہ کو بڑا سمجھے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ کیسے معاف کریں گے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوئی اس کو۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب علیہ الرحمہ نے بیان میں فرمایا کہ بیل کے اوپر ایک مچھر بیٹھا، اور پھر اڑتے ہوئے اس نے کہا کہ بیل رے بیل، مجھے معاف کرنا، میرے تیرے اوپر بیٹھ گیا تھا۔ تو بیل نے کہا کہ مجھے نہ تیرے بیٹھنے کی خبر نہ اڑنے کی خبر، یعنی اس کو کیا اثر ہوگا ایک مچھر کے بیٹھنے سے؟ تو فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، گناہ اگرچہ کہ انسان کے اپنے وجود کے اعتبار سے انسان کے لیے بہت خطرناک اور سنگین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ وسعت والی ہے۔ مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے والوں کو بھی متقیوں میں شامل فرما لیا، وہ بھی متقیوں کے درجے میں سمجھ لیے گئے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ تقوی استغفار کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مبارک مہینہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے توبہ کرنا، کیونکہ گناہوں سے صرف بچنا، بغیر توبہ کیے کچھ دیر کے لیے بچے تو تقوی نہیں ہوگا۔ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ بھی کرے۔ توبہ کے لیے ضروری ہے، تقوی کے لیے ضروری ہے، گناہ پر ندامت و شرمندہ ہو، گناہ چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ تو یہ روزے اس لیے نہیں ہیں کہ صرف مہینہ بھر رکھ کے
پھر جیسی کی ویسی زندگی گزاری جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے انسان تقوی کی تربیت حاصل کر لے اور تقوی کا عزم و ارادہ کر لے، اور یہ طے کر لے کہ آئندہ زندگی تقوی کے ساتھ گزاروں گا، گناہوں سے بچتے ہوئے گزاروں گا۔ اور جب یہ کرے گا تو دنیا کی بگڑی بھی بنے گی، انفرادی بگڑی بھی بنے گی، اجتماعی حالات بھی سدھریں گے، سنوریں گے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اسی لیے جنت میں کون داخل کیے جائیں گے؟ تو فرمایا جیسے جو آیت ابھی سنائی گئی اس میں فرمایا گیا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں وہ لے جائے جائیں گے جنت کی طرف۔ تو خدا کا ڈر، خدا کا خوف، اس کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام، یہ ہے روزے کا مقصد، یہ ہے رمضان کا مقصد۔ اور رمضان کا پورا مہینہ اگر صحیح گزارا جائے تو پھر 11 مہینے اس کا اثر رہے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ایسا کام نہ کرے جو روزے کے آداب کے خلاف ہو، جس سے روزے کی روح ختم ہو جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے نامناسب بات نہ نکالے، چیخے چلائے نہیں، دوسرا کوئی آدمی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ بھئی میں روزے دار ہوں، اپنے کو بچائے۔ عام حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیخنے چلانے والے نہیں تھے، لعنت و پھٹکار کرنے والے نہیں تھے، لعن طعن کرنے والے نہیں تھے۔ آپ ناشائستہ نامناسب بات زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ تو مسلمان کو ہر وقت ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب جس مسلمان میں یہ بیماری ہو تو اسے رمضان میں اپنا علاج کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ روزہ ہے اور پھر روزے میں بھی گالی گلوچ کر رہا ہے، زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ سے، غیبت سے، ہر گناہ سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ فرمایا گیا کہ روزہ ڈھال ہے۔ پوچھا گیا ڈھال کس چیز سے پھٹتی ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر رکھے۔ تو روزہ ایسے رکھے کہ آدمی گناہ سے بچے، ہر قسم کے گناہوں سے بچے۔ روزے کے ساتھ دل کی کیفیت کو بنائے، یعنی توبہ کرے، استغفار کرے، آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا عزم اور ارادہ کرے پکا کہ میں اب تقوی والی زندگی گزاروں گا، گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزاروں گا، تب اس کا رمضان رمضان ہوگا اور روزہ روزہ ہوگا۔ اس روزے کا پھر فائدہ رہے گا 11 مہینے تک، زندگی کے اوپر اس کا اثر رہے گا۔ تو روزے کا اہتمام ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی اس ایک روزے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، روزے کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کی فکر کرنا ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی خالی رمضان کے لیے نہیں ہے، تقوی پوری زندگی کے لیے، تقوی پوری زندگی کو محیط ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرماتے تھے رمضان میں کہ یہ چھوٹا روزہ بڑے روزے کی مشق ہے۔ چھوٹے روزے کا افطار شام میں ہو جاتا ہے، مغرب میں۔ بڑے روزے کا افطار کب ہوگا؟ بڑے روزے کا افطار موت کے وقت ہوگا۔ بڑا روزہ پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے، پوری زندگی پر محیط ہے۔ پوری زندگی مسلمان کو ویسے زندگی گزارنا ہے جیسے روزے کی زندگی، مطلب حلال حرام کی فکر، جائز ناجائز کی فکر۔ جیسے روزے میں آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں روزے دار ہوں، میں یہ نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں پی سکتا، میں فلاں چیز نہیں کر سکتا۔ آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے، فلاں کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیوں بھئی میں روزے دار ہوں، اور اگر میں یہ کر لوں گا اور مجھ سے غلطی ہو جائے گی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسے ہی پوری زندگی مسلمان کو ایسے ہی گزارنا ہے۔
کہ ہر قدم پر وہ یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، میرا اسلام کا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا اسلام متاثر ہو جائے گا۔ جیسے یہاں آدمی سوچتا ہے میرا روزہ متاثر ہو جائے گا، ویسے ہی پوری زندگی اس کو یہ فکر رکھنا ہے کہ میرا اسلام متاثر نہ ہو، میں نام کا مسلمان نہ رہوں بلکہ حقیقی مسلمان رہوں۔ یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔ اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس شعور کے ساتھ روزہ رکھے اور پوری زندگی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، تقوی والی زندگی گزارے، دشمنوں کے مقابلے میں مدد حاصل ہوگی، انفرادی پریشانیاں حل ہوں گی، آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی، دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اس تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ علیک بالتقوی فإنہ ازین لامرک کلہ، تقوی اختیار کرو، سب سنور جائے گا، سب سنور جائے گا۔ ایک تو روزے کا معاملہ ہے، دوسرا عمل جس کا اس مہینے میں مسلمان اہتمام کرتے ہیں وہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا تعلق خاص رمضان سے نہیں ہے، لیکن رمضان میں عام طور پر مسلمان متوجہ ہو جاتے ہیں، ماحول بن جاتا ہے، یاد رہتا ہے، تو زکوٰۃ کے وجوب کی تاریخ چاہے کوئی بھی ہو مگر حساب کر کے اس مہینے میں دیتے ہیں، کیونکہ سب ایک دوسرے کو ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ سب کو یاد آ جاتا ہے اور سب متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے متعلق اہتمام کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: کلمے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج اور رمضان کے روزے۔ نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ساتھ کیا گیا ہے۔ کہیں زکوٰۃ کا لفظ ہے اور کہیں پر انفاق کا لفظ ہے۔ انفاق کے معنی بھی مال خرچ کرنا۔ تو یہ دونوں عبادتیں ساتھ ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہے، جسم کی عبادت ہے، نماز میں پیسہ نہیں لگتا، نماز میں انسان کو اپنا بدن مشغول کرنا پڑتا ہے، اپنا دل مشغول کرنا پڑتا ہے، یہ نماز ہے۔ اور انفاق اور زکوٰۃ، اس میں انسان کو مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک بدنی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت۔ حج میں دونوں چیزیں جمع ہیں، حج میں بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، مگر آج کل ہم لوگ جس شعور سے ان عبادتوں کو انجام دینا چاہیے انجام نہیں دیتے۔ مالی عبادت زکوٰۃ، حج میں مال خرچ کرنا، اس کو عبادت سمجھنا، اور جب تک یہ شعور اور یہ نیت اور یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک عمل میں جان نہیں پیدا ہوتی۔ اسی لیے روزوں کے متعلق، رمضان کے قیام کے متعلق بھی کیا فرمایا حدیث میں؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ۔ تو جب اجر و ثواب کی امید کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، صحیح نیت اور جذبے سے خرچ کرتا ہے مال، تو پھر وہ عبادت بنتا ہے، اور جب عبادت بنتا ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے۔ تو آدمی حج میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی آدمی کو استحضار کرنا چاہیے اس کا، مال خرچ کرنے میں۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، تو آدمی اس میں اپنی نیت کو صحیح کرے اور یہ استحضار کرے کہ میں یہ بھی عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ جیسے وہ بدنی عبادت ہے نماز، یہ مالی عبادت ہے، مگر ہم لوگوں کو اس کا شعور کم ہے۔ اور جب عبادت ہے تو عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دینا بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے مال کیسے خرچ کریں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اس کے اندر بھی سلیقہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے خرچ کرنے میں مصرف جو بتایا اللہ نے وہ ہے رشتہ دار، یعنی انسان جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو سب سے پہلے کن کے اوپر خرچ کرے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کی فکر کرے، خبرگیری کرے۔ آج کل لوگوں میں اس کا اہتمام کم ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے متعلقین کی فکر کرتے ہیں،
خبر ان کی لیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے وسعت اور گنجائش دے دی ہے اور وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، اور اگر زیادہ سے زیادہ وہ کرتے ہیں تو جب کوئی مانگنے آتا ہے تب اس کو دیتے ہیں، وہ اپنے سے نہیں ڈھونڈتے۔ اور ہم قرآن اور حدیث جب پڑھیں گے، اللہ کے احکام پڑھیں گے، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دین نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے، ضرورت مند کو مانگنے پر نہیں ابھارا، مانگنے سے روکا، جہاں تک ہو سکے مت مانگو، جتنا صبر کرو گے، تکلیف اٹھاؤ گے، فاقہ اٹھاؤ گے، نہیں مانگو گے، اتنا اچھا تمہارے لیے۔ تو مانگنے والے کو شریعت نے نہیں ابھارا ہے، اللہ نے مال والوں کو ابھارا ہے کہ وہ ان لوگوں کو معلوم کریں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں مگر ضرورت مند ہیں۔ آج ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ مختلف سطحوں پر تقسیم کے کام ہو رہے ہیں، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ان لوگوں تک تو پہنچ سکتا ہے جو مانگنے کے لیے تیار ہیں یا لائن میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا اور عام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مڈل کلاس کا، متوسط ایسا ہے کہ جو سفید پوش ہے، جو اپنی عزت کا بھرم رکھنا چاہتا ہے، جو کسی لائن میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے تیار نہیں ہے، جو اپنی ضرورت کا اظہار کرنے سے بھی اس کو ایسا لگتا ہے جیسے موت آ جائے گی اس کو، اور اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، ان کو ہم کو فکر ہی نہیں، بانٹ رہے، فوٹو کھینچ رہے ہیں بازے۔ وہ طبقہ کہاں، کون کرے گا ان کی فکر، ان کی خبرگیری کون کرے گا؟ اس لیے خرچ کرنے والوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جس اہتمام سے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، جس اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی اہتمام سے ان کو انفاق کرنا ہے، اسی اہتمام سے ان کو ایتاء زکوٰۃ کا عمل کرنا ہے، اور صحیح مستحقین تک ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی مدد کو ان تک پہنچانا ہے۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں مگر وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو وقتی ضرورتیں ہیں ان کو ضرور پورا کیجئے، مگر ملت کے حالات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ملت کی سب سے بڑی خدمت ہمارے بچوں کو تعلیم سے جوڑنا ہے، چاہے مدرسوں میں پڑھیں، چاہے ان اسکولوں میں پڑھیں جہاں پر ان کے دین اور ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ سب اسکولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے وہ ہیں جہاں ہمارے بچوں کو شرک میں مبتلا کیا جا رہا، لیکن وہ نہیں، ویسے اسکول، ایسے ادارے جہاں ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان کو دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہو، یا مدارس جن میں دینی تعلیم دی جا رہی ہو، اس ملت کو تعلیم سے جوڑنا ہر اس وقت کی سب سے شدید ضرورت ہے، اور ہمارے مال کا سب سے بہترین استعمال وہ ہے۔ میں کسی ادارے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ مدرسے کو دو، آپ فلاں کو دو، میں کہہ رہا ہوں آپ کھڑے ہو، آپ کام کرو، آپ بہت سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا درد سر مول لو، اللہ کے لیے مول لو۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جسے عام مسلمانوں کی حالات کی فکر نہ ہو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاؤ کبھی عثمانیہ کے وارڈ کا چکر لگا کے آؤ، ثواب ملے گا۔ بہت اپولو پھر رہے ہو، بہت کارپوریٹ ہاسپٹل پھر رہے ہو، ایک چکر عثمانیہ کا لگا کے آؤ، ایک چکر گاندھی کا لگا کے آؤ، بہت ہائی ٹیک سٹی اور جوبلی ہلز کی سڑکوں پہ پھر رہے ہو، اکتا پور سے لے کے شاہین نگر سے آگے تک کی مسلمانوں کی گلیوں کا بھی کبھی چکر لگا کے آؤ، اللہ کے لیے جا کے آؤ ایک بار۔ فارم ہاؤس جاتے ہو، سیر کے لیے جاتے ہو، تفریح کے لیے جاتے ہو، پوری زندگی گزر رہی ہے کھاتے پیتے مستی میں، ٹی وی دیکھتے ہوئے۔ جاؤ ایک بار چکر لگا کے آؤ، ایک بار دواخانوں کا لگاؤ، ایک بار بستیوں کا لگاؤ چکر، جاؤ۔ وہ ہمارا جز ہے، وہ اگر باعزت نہیں ہے تو ہم باعزت نہیں ہیں۔ ہمارا گھر کسی پاش لوکیلٹی میں ہو، ہماری شادی شاندار شادی خانے میں ہو، ہمارا بنگلہ شاندار ہو، مگر ہم اسی ملت کا جز ہیں، وہ ہمارا جز ہیں، ہم ان کا جز ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، اور جو قوم باعزت نہیں اس کا فرد باعزت نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے میں کسی کے لیے اپیل نہیں کر رہا ہوں،
میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کوششیں کرو، ادارے قائم کرو، کام کرو، اور مختلف قسم کے کاموں کی ضرورت ہے، اور اپنے مال کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے ملت کو نفع پہنچاؤ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس رمضان کو ہمارے حق میں مقبول بنائے، اللہ ہمیں مقبول اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سنت ادا۔